السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج رمضان المبارکہ کی آخری طاق ہے۔ جو 5 راتیں آپ حضرات نے یہاں پر زندہ رکھیں، بیدار رکھا، ان میں سے آج 29ویں شب ہے، اور طاق راتوں میں آج کی اس شب میں لیلۃ القدر ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو رب تعالی ہم سب کی بخشش کا اعلان فرمائے۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے، آج کا جو دن گزرا ہے 20 اپریل انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہم سب کے آقا و مولا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ کیوں نہ ہو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں اور لیلۃ القدر میں ملنے والی برکتیں جب دونوں ساتھ میں ہو جائیں، یہ 2 آتشاہ ہیں اور ایسا اثر کریں گی یقیناً۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کے اگر کسی کو فیض پہنچاتی ہیں تو وہ سنی صحیح العقیدہ کو ہی پہنچائیں گے، ورنہ آج دیکھیں پتہ نہیں کس کے برتھ ڈے پر وش کیا جاتا ہے، ادھر ادھر میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں پورے کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا تھا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے جنگلیوں کی تاریخ یاد رہتی ہے لوگوں کو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا نام لینا بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن ان کے برتھ ڈے کی ڈیٹ حفظ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہارا کل اثاثہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، تمہارا سرمایہ، تمہاری دولت اور تمہاری ساری قیمت اس قدم مصطفیٰ پر ہے۔ وہ جو نہ ہوں تو، وہ جو نہ تھے تو، ہماری عزت بھی اسی رسول کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آج میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، وقت زیادہ ہو گیا اور یہ راتیں کیسے گزرتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ یہاں پر جگہ کے لیے آپ کو بار بار ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ جگہ دے دیں کھڑے ہونے والوں کو، اور کچھ جگہ زبردستی لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ نیتا نگری نہیں ہے، یہ عشق رسول کی نگری ہے، اور یہ نان کھٹائی والا مجمع نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شیرینی والی پبلک ہے، یہ نگاہوں سے عشق مصطفیٰ پینے آتی ہے۔ اور جہاں یہ مل جائے، چاہے وہ چھوٹی گلی سے ایک چھوٹی مسجد میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اگر مٹھاس کو، شہد کو 1000 اندر کمروں میں چھپا کر کے رکھو، چونٹی پہنچ ہی جاتی ہے، کیوں؟ اسے شہد کا شوق جو ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی محسوس کیا یہاں جو چونٹیاں آئی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں آئی۔ لوگوں کو مسجد کا لوکیشن اگرچہ نہیں معلوم ہے، لوگوں کو اس مسجد کا ایڈریس بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن یہاں کہاں سے ممبئی کے اطراف و اکناف سے جھومتے ہوئے آ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رات کے 2 بجے یہاں پر شیرینی بانٹی جاتی ہے، اس لیے آئے ہیں کہ اس مجمع میں بیٹھنے کے بعد حبیب کردگار کی یاد آتی ہے۔ وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، بس اسی پر ہم آگے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف ایمان کا ہی معیار نہیں، صحابہ نے تو یہ ثابت کر دکھایا، ان کی دید تو صحابہ کی نماز تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض وصال میں امامت پر فائز تھے، حضور کے آخری دن تھے ظاہری زندگی کے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بغیر حضور کو دیکھے ایک دن بھی نہیں رہتے تھے۔ صحابہ نے باریاں رکھ لی تھیں اپنی
کہ اگر کوئی بہت دور کام کرنے والے ہوتے تو صحابہ آپس میں کاموں کو بانٹ کر رکھتے تھے کہ آج کے دن پورا میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھوں گا، تم میرا کام کر دینا، کل تم پورا دن گزار لینا، تمہارا کام میں کر لوں گا۔ کیوں؟ حسن مصطفیٰ کا شوق وہ جو تھا، وہ صحابہ کہتے ہیں ہماری بیماریاں بھی صرف دیدار میں ہی ختم ہوتی تھی۔ چہرے مصطفیٰ ہے آسیوں کا شفا خانہ، بیماروں کا کے لیے ایک شفا کی کان ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آخری ایام ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے، مسلسل تیسرا دن تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس قدر شدت کا غم تھا کہ ہمارا دل ہلتا تھا، سینے میں دھڑکن تیز ہوتی جب جب نماز کا وقت آتا۔ جب بلال حبشی اقامت بولتے تو سب صحابہ کی نظریں پردے کی طرف لگی ہوتی کہ حضور کا حجرہ کھلے گا، حضور آئیں گے ہر نماز کے وقت۔ لیکن جب تیسرا دن آیا تو صحابہ کہتے ہیں معمول کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق نماز کے لیے رکعت باندھ چکے۔ نماز کے وقت جب آپ مسجد نبوی شریف میں جائیں تو آج بھی دیکھنا قبلہ کس طرف ہے اور حضور کا روضہ کس طرف ہے۔ جو حضور کا روضہ ہے وہی حضور کا حجرہ تھا آپ کی زندگی میں، حضور وہیں پر دفن ہے جہاں حضور رہتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ کا مکان ہے۔ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے بائیں جانب حضور کا روضہ ہے، بالکل بائیں جانب، اور سامنے قبلہ ہے۔ صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری ایک رکعت ہوئی یا دو رکعت ہوئی تھی، اچانک حضور کے حجرے کا دروازہ کھلا، صرف دروازہ کھلا نماز کے وقت میں، اور صحابہ کہتے ہیں سب کے چہرے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف پھر گئے۔ اور صحابہ نے تو یہ جملے کہے ہیں کہ ہم ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، ارے میاں نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز کے وقت میں چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف۔ آج یہ بدبخت وہابی وہاں حضور کی طرف چہرہ کریں تو پھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے قبلے کی طرف، ذرا ان صحابہ کے بھی چہرے کو کوئی پکڑ کے گھما دیتا، قبلہ سامنے ہے، قبلہ سامنے، ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ کی زبانوں کی ترجمانی بریلی کا امام کرتا ہے، اور بریلی کے امام یہ پکار کر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے ہم کون سے قبلے کو دیکھ رہے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا، وہ صحابہ کی زبان ہے، وہ صحابہ کی زبان ہے، کعبے کا وہ صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں صحابہ کہ ایسا لگتا کہ ہم نماز میں آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور کو دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ اب یہ شریعت ہے، سنو، ایک تو حضور معلم کائنات ہیں، حضور بانی اسلام ہیں، شارع دین ہیں، حضور نے شریعت سب کو سکھائی ہے۔ اس وقت صحابہ کے چہرے پھرے تھے تو حضور تو استاد ہے نا، حضور یہ فرماتے ادھر کیا دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھو۔ نماز کے عالم میں تم اے میرے صحابہ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ نہیں، حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ مسکرا کر کے یہ مہر لگا دی، نماز اللہ ہی کی ہوتی ہے لیکن عظمت میرے مصطفیٰ کی ہے، عظمت ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل میں ہے۔ تو اگر صحابہ نے اس طرف دیکھا تھا تو یہ بھی ان کی عبادت ہی تھی، یہ بھی اطاعت ہی تھی۔ نماز کے عالم میں اگر چہرے رسول کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو میرے عزیزو اندازہ کرو صحابہ وہ کون سا شرف پائے ہوئے تھے۔ یقیناً صحابہ کے شرف کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، صحابہ کے شرف کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ دیدار رسول ایک ایسی نعمت ہے جو پوری کائنات میں صحابہ کو ملی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اور یہ نعمت کے بدلے کوئی دوسری نعمت برابر نہیں ہو سکتی حضور کی دیدار کی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں دنیاوی اعتبار سے کیا ہے؟ دین تو الگ ہے، دین میں اگر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب چیزوں کو دین میں شامل کریں تو دنیاوی معاملات میں حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں 3 چیزیں، سنو توجہ سے، کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت زوج رسول اللہ۔ 3 چیزیں کہتے ہیں میری دنیا میں سب سے پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ میری نظر ہمیشہ رسول اللہ کے چہرے پر ہو،
دوسری چیز یہ ہے کہ میرا مال پورا حضور کی خواہش پر قربان ہو، تیسری چیز یہ میری بیٹی حضور کی زوجیت میں ہمیشہ رہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی پوچھا جائے تو ان کا صرف اور صرف یہی کہنا ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ وہ رضا رسول چاہتے تھے، دیدار رسول چاہتے تھے۔ اے غلاموں، آج ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، ہم نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی، اس کے لیے شاید تڑپ نہ آتی ہو، شاید طلب نہ آتی ہو، لیکن میں تمہاری آنکھوں کو قریب کر دکھاؤں، میں تمہیں قریب لے کر کے آؤں۔ اس پرفتن دور میں بھی اگر تمہاری آنکھوں کو کوئی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ جمال مصطفیٰ ہے۔ جس نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہو یقیناً وہ اس کائنات میں بھرے فتنوں کے دور میں بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ تمہیں طلب بھی تو ہونی چاہیے، تمہیں تڑپ بھی تو ہونی چاہیے۔ کتنی راتیں ایسی گزری کہ خواہش میں بستر پر لیٹتے رہ گئے اور تم کروٹیں بدلتے بدلتے موبائل تو چلاتے رہے، اس کو میسج کرتے رہے اور دیکھتے رہے۔ کیا کبھی ایسی رات بستر پر کروٹ لیتے ہوئے ایسی بھی آئی کہ تم نے پکار کر کے تنہائی میں رات کی تاریکی میں یوں کہا ہو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے؟ کبھی ہماری خواہش کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر خواہش ہو، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازتے ضرور ہیں، نوازتے ضرور ہیں۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک بار میں آپ کو بتا دوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تمہارے ملک میں قحط سالی آنے والی، ابھی سے غلہ جمع کر لو، 7 سال کے بعد لوگ پریشان حال ہو جائیں گے، بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے، غلہ ابھی جمع کر لو، اگلے 7 سال جو ہے رعایا کو مال بانٹتے رہنا، تمہاری بادشاہت بھی برقرار رہے گی۔ یوسف علیہ السلام کے اس فرمان پر بادشاہ نے غلہ جمع کر لیا 7 سال تک، اور اس کے بعد جو اگلے 7 سال آئے یقیناً قحط سالی کے تھے، لوگوں میں بھوک مری ہونے لگ گئی اور بہت زیادہ افلاس کا حال تھا۔ تو بادشاہ نے مال تقسیم کرنا شروع کیا، اور جب تقسیم کرتے کرتے اخیر میں 7 سال تو اچھے سے گزرے، 3-4 مہینے باقی رہ گئے تھے، غلہ ختم ہونے کو آ گیا، اب بانٹنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اب کیا کریں، رعایا بھوک سے مر نہ جائے۔ سنو میرے عزیزو، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا، اے یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور آپ کا جمال پوری دنیا میں مشہور ہے، معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے یوسف نبی، آپ اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دیں اور عام لوگوں کو زیارت کروائیں۔ یوسف علیہ السلام باہر آتے اور لوگ جو بھوکے ہوتے جوق در جوق آتے، جو چہرہ یوسف کو دیکھتا پھر وہ بھوک کی شکایت بھی نہیں کرتا۔ یہ تو چہرہ یوسف کی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنو، کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا، میں پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا، سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جاؤں، اور میں اسی خیال سے اپنی مسجد نبوی سے باہر آیا تو دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کڑاکے کی گرمی ہے، یہی حال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی آئے اپنے اپنے گھروں سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ اس وقت تم کو کون سی چیز باہر لائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ پیٹ دکھا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ بھوک ہے، بھوک ہے۔ بھوک ہے تو کھانے کی جگہ جاتے، بھوک لگی ہے تو کھجوروں کے باغیچے میں جاتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا تاکہ بھوک ختم ہو جائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر دوپہر کی شدت کی گرمی میں آئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے۔ حضرت عمر کہا بھوک کی شدت ہے، ارے بھوک کی شدت ہے صحابہ کو، اور آ رہے ہیں کہاں؟ حضور کے دربار میں، اور کہتے ہیں سخت شدت کی بھوک بھی لگی ہو، حضور کے چہرے کو دیکھ لیتے پیٹ بھر جایا کرتا تھا، بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا، یقیناً ہم کیوں نہ اس حسن کے طلبگار ہوں۔ اسی لیے
شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند نے یہ دعا کی تھی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار، آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند نے ایسا میسج دیا ہے، اے لوگوں، حضور کے حسن کو اتنا بسا لو آنکھوں میں، اتنا بسا لو کہ تم اپنی آنکھیں بند رکھو، کھولو، تمہاری آنکھوں میں صرف وہی جلوہ بسنا چاہیے۔ دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی اگر پہنچ گئے تم مرنے کے بعد تو مفتی اعظم فرماتے ہیں منکر نکیر اگر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، فرشتے پوچھتے ہو کہ کس کی امت ہو، فرشتے پوچھتے ہو کہ کس کی امت ہو، یہ عاشق رسول کہتا ہے فرشتوں سے کہوں گا لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار، اتنا بسا لو اس جمال مصطفیٰ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حسن کی بات کروں تو بہت طویل بات آئے گی۔ حضرت ابو الہیثم ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں غریب تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو الہیثم باہر گئے، کہتے ہیں اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دو صحابہ کے ساتھ گھر آ گئے۔ حضرت ابو الہیثم کی بیوی کہتی ہیں میرے تو بھاگ کھل گئے، میرے نصیبے جاگ گئے، اور وہ صحابیہ کبھی گھر میں ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا، اندھیرا تھا۔ وہ کہہ رہی کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے گئی کہ میرے شوہر مل جائے مجھے کہیں، باہر دیکھے تو حضرت ابو الہیثم آ رہے تھے۔ کہا ابو الہیثم تجھے پتا ہے کیا ہے؟ تو کہا کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو وہ شوق محبت میں کہتی ہیں ابو الہیثم گھر میں چلو تو صحیح، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، آؤ تو صحیح گھر میں، چاند ہمارے گھر آیا ہے۔ ابو الہیثم کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا تو روشنی ہی روشنی ہے، چہرہ مصطفیٰ کی جو روشنی ہے میرے گھر کی اندھیریاں دور ہیں۔ اور حضرت ابو الہیثم کے متعلق حدیث میں ملتا ہے وہ فرط محبت میں کہتے ہیں انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میرے غریب گھر کو حضور نے نوازا کیسے ہے، کبھی جاتے سامنے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، یہاں تک کہ فرط محبت میں ان سے رہا نہ گیا، جا کر حضور کے جسم کو لپٹ گئے، اور کبھی دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے۔ حضور نے کہا کہ کیا بات ہے ابو الہیثم؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی اپنی حیثیت کو دیکھتا ہوں اور کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، یہ چاند کہاں طلوع ہوا ہے، یہ چاند کس کے گھر کو روشنی بخشا ہے؟ اس حدیث کو میں پڑھ کر کے پھر یہ مجھے احساس ہوا اس رسول کو نوازنے کے لیے بڑے محلات اور گھروں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم نے اسی لیے نعت کے ابھی جو سنا آپ نے میرا لکھا ہوا کلام، اس میں نے یہی کہا تھا سنا ہے بے کسوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں، اور اسی کو ہم نے تمنا میں یوں کہا یا رسول اللہ جب ان کو ہر غریب کو دیوانوں کو نوازتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یہ تمنا یہیں سے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ یہ صحابہ کی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ایک بار حضور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک حضور اٹھ کر چلے گئے، حضور اٹھ کر کے چلے گئے، صحابہ انتظار میں اپنی گردنیں اونچی کیے رہتے تھے کہ اب آئیں گے حضور، اب آئیں گے۔ کافی وقت گزر گیا، حضور واپس محفل میں نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا قلق ہونے لگا اور گھبراہٹ سی ہونے لگی کہ کہیں میرے آقا کو کچھ ہوا نہ ہو محفل میں۔ اب حضرت ابو بکر حضرت عمر اٹھنے لگے کہ حضور کہاں گئے، کس طرف گئے؟ حضور اپنے حجرے میں نہیں گئے تھے، اپنے گھر میں نہیں گئے تھے، سب اٹھ کر کے نکلے باہر ڈھونڈنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ہی وہ تنہا تھا تو بھاگتا ہوا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور سب ادھر ادھر تلاش رہے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ برابر ایک باغیچے میں گئے، وہ باغیچے کو دیکھا، چاروں طرف سے اس کے دروازے بند، کہیں سے جانے کا راستہ ہی نہیں، پورا باغیچہ چاروں طرف سے بند ہے، بس ایک نالا اس باغیچے میں اندر جا رہا ہے جس کو آپ ایک پانی جانے کا نالا کہیں، چھوٹا سا نالا، ایک نالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس نالی میں سو گیا کہ اس باغیچے میں مجھے جانا ہی ہے، مدینے میں سینکڑوں باغیچے ہیں لیکن اسی باغیچے میں ان کو جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نالی میں سے اپنے آپ کو
ایسا بنا لیا میں نے سکڑ کر کے کہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی، اس نالی سے اندر گیا باغیچے کے اندر، اور جیسے ہی باغیچے کے اندر پہنچا تو جلوہ رسول سامنے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تو یہاں بھی پہنچ گیا؟ سارے دروازے بند تھے، حضور تنہا تھے۔ پوچھا ابو ہریرہ آئے کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ اس نالی سے اندر آیا ہوں، یہ جو نالا پانی کا اندر آ رہا ہے اس سے آیا ہوں۔ کہا تم نے یہاں تک کیسے پہچان لیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ کہ بھی کیا بات ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آقا میں اپنی مسجد سے نکلا تھا اور حضور آپ کو تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین ایڈریس جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کی مشک و عنبر والی خوشبوئیں ہیں۔ آپ جس راستے سے گزرتے ہم خوشبوؤں سے اس راستے تک آتے ہیں، یہ خوشبو اسی باغیچے تک آ رہی تھی۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا میرے آقا اسی کے اندر موجود ہے، اور جب اندر آیا تو میرے آقا آپ تشریف فرما تھے۔ کہا اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں میرے پیچھے ابو بکر و عمر بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ صحابہ اسی طرح پہچان کر کے حضور کو آ جایا کرتے تھے۔ میرے عزیزو یہ منظر کیسا تھا، وہ لمحہ کیسا تھا، وہ سما کیسا تھا جب وہ اپنی خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے مدینے میں ہوتے ہوں گے۔ صحابہ کی زندگیاں کیسی پر لطف تھی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہ 4 دن کی بھوک بھی برداشت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم 70 صحابہ تھے جو صفہ پر بیٹھتے تھے، حضور ایک پیالے کو منہ لگا کر دودھ دیتے، ہم 70 لوگ دودھ پی لیتے اور اس کے بعد دن بھر کبھی بھوک کی شکایت نہیں کرتے۔ کیوں؟ جلوہ رسول جو انہیں نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کا حسن جو انہیں نظر آ رہا ہے۔ بس تمنا یہی رکھو میرے عزیزو، مولا مرنے سے پہلے ہمیں حضور کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک بات اور میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے آج اس موضوع کو رکھا، ویسے تو یہ ہمارا اپنا موضوع ہے اور عنوان زندگی ہے ناموس رسالت پر، لیکن آج کی آخری رات ہے اور آج کا دن حضور کی ولادت کا دن تھا۔ اب میں آپ کو عشق کی وہ ایسی تڑپا دینے والی حکایت بھی عرض کروں جس میں ایک یہودی کا بیٹا حضور کے جمال کو دیکھ کر کے وارفتہ ہو گیا تھا۔ باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودی ہے، لیکن بیٹا بارگاہ مصطفیٰ میں آتا، کھڑا رہتا دروازے پر، روزانہ دن بھر دیکھتا تھا۔ لوگوں نے باپ کو شکایت کی تو باپ نے اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھ دیا، خبردار اس کے بعد محمد کو دیکھنے نہ جانا۔ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی یہ آزمائش کا لمحہ یہی ہے جس کو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تنم فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری جان بکھر گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف آپ کی جدائی کی وجہ سے، آپ سے دوری کی وجہ سے۔ اسی طرح اس یہودی کے بیٹے کو جب باپ نے قید کر کے رکھ دیا، اب دیکھنے کا کہیں سے کوئی موقع نہیں تھا، بیمار ہو گیا بیٹا، ایسا بیمار ہوا، لوگ علاج کرتے رہے، لیکن ایک حکیم نے ایک دن آ کر کہا تمہارا بیٹا مرنے والا ہے، جوان لڑکا ہے، مرنے والا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ ماں باپ نے زنجیریں کھول دی، بستر پر پیلا ہو چکا ہے نوجوان لڑکا۔ ماں کو بھی رحم آیا، باپ کو بھی رحم آیا، کہا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ موت کے منہ میں جانے والا ایک نوجوان کہتا ہے ایک بار رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا وہ ہمارے مذہب کے نہیں، ہمارے دین کے نہیں ہے۔ کہا اگر میری خواہش پوچھ رہے ہو میرے ماں باپ تو بس میری اتنی خواہش ہے۔ باپ دوڑتا ہوا آیا مسجد نبوی میں، حضور سے عرض کرتا ہے میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو گیا اور اسی حال میں وہ مرے جا رہا ہے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں آپ کے حسن کا اثر اس پر اتنا ہے کہ وہ جان دینے کو بھی تیار ہے، ایک بار آپ آ جائیں ہمارے گھر۔ حضور کسی کو نہ نہیں کہتے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ حضور نکل پڑے صحابہ کے ساتھ، اور جب اس گھر آئے وہ بستر پر دراز موت کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا نوجوان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں خوشبوئیں پاتے ہی وہ اپنی طاقت کے ساتھ بستر سے اٹھ بیٹھا، اور جب حضور تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتے ہوئے وہ جو آنکھوں سے شراب محبت پیا، میرے آقا نے پوچھا اب دیر کس بات کی، کیا ابھی ایمان نہیں لانا چاہتے؟ کہا یا رسول اللہ اسی گھڑی کے انتظار میں تھا کہ آپ کا چہرہ سامنے ہو اور کلمہ طیبہ میری زبان پر ہو، اور ایمان لایا، کلمہ طیبہ پڑھا۔ حضور نے ابھی سر کو ہاتھ دیا ہی تھا کہ اسی وقت روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔
روح نکل گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ ایک لمحے کے صحابی ہیں، ایک لمحے کے صحابی ہیں. اور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی اور کئی اولیاء سے یہ بات منسوب ہے. پوچھا گیا کہ صحابی کا مقام بڑا ہے کہ غوث کا یا قطب کا؟ کہا کہ کون سے کمپیریزن کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، صحابہ جو رسول اللہ کے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے جہاد میں جاتے تھے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، امت کے غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہیں دیدار رسول حاصل ہے. وہ ایک لمحے میں نوجوان اگر غوثیت سے بھی بڑا مقام پا گیا تو کون سی دولت تھی؟ وہی چہرہ مصطفیٰ ہے جس نے بستر سے اٹھا کر آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اسی لیے صحابہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ اپنی زندگی میں وہ دن تھا جب میرے آقا اس دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے. سب سے بڑا حادثہ تھا صحابہ کے لیے، یہاں تک کہ صحابہ کے اندر ایسا انجماد تھا، کوئی پتھر کی طرح کھڑے ہیں، کسی کو چونٹی کاٹو تو سمجھ میں نہ آئے، کوئی کچھ نہیں، دیوار سے کوئی چپکا کھڑا حضور کی وصال کے وقت. یہاں تک کہ حضرت عمر اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہوا ہے. وہ ننگی تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے اور کہتے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے آقا کا انتقال ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا. میرے آقا گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے، آقا تشریف لائیں گے. یہ ان کی محبت کا جذبہ تھا جو چہرے مصطفیٰ کو ہر وقت دیکھتے تھے. اس وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم بھی نہیں کر پا رہے تھے. انہی دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں، یہ تو صحابہ تھے، لیکن جس بلال حبشی کو میرے آقا نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا تھا، اس بلال پر میرے آقا کا کتنا احسان تھا. ان کے اوپر کیا کیفیت تھی پتہ ہے مدینے میں؟ اللہ اکبر. مدینے والے کہتے ہیں حضرت بلال دوڑتے دوڑتے جاتے، بچوں کو پکڑتے اور پوچھتے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ ادھر سے گئے ہیں، ادھر سے گئے ہیں. کبھی کسی کو پوچھتے، کبھی کسی کو پوچھتے، دیواروں پر خوشبو سونگتے، کبھی حضور کے حجرے کی طرف آ کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے اللہ کے رسول کب آئیں گے، رسول اللہ کب آئیں گے. جبکہ انتقال کی خبر ہو چکی حضرت بلال کو، 3 دن گزر چکے وصال کے بعد، حضرت بلال کہتے ہیں میں دیوانہ ہو جاؤں گا، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں مدینے میں رہ نہ پاؤں گا. یہ کہتے ہوئے سامان بوریا سمیٹ لیا، ملک شام ہجرت کر کے چلے گئے. ذرا ذہنوں کو سنبھال کر کے سنو، دل کو سنبھال کر کے سنو. 6 مہینے گزر گئے. سیدنا بلال حبشی ملک شام کے حلب کے علاقے میں رہتے رہے، اور ایک رات تھی، سوئے ہیں بستر پر، خواب میں جلوہ رسول دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں، اور صرف میرے آقا نے اتنا کہا ما هذه الجفوۃ یا بلال، اے بلال اتنی دوری کون سی اچھی بات ہے؟ کتنے دن ہو گئے کہ تو آتا نہیں میرے پاس، کتنے دن ہو گئے تو آتا نہیں. نیند جھٹک کر کے بستر سے کھڑے ہو گئے، سب کچھ ٹھکرا دیا اور دوڑتے ہوئے راتوں رات ملک شام سے مدینے کے لیے نکل پڑے. وہ صحراؤں میں، بیابانوں میں اور ایسے میدانوں میں دوڑتے تھے، نہ انہیں پیروں کا احساس ہے، نہ چلنے کا خیال ہے. دوڑتے دوڑتے کوئی 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے مدینے سے ملک شام کا. اور آئے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو پھر وہی کیفیت پرانی، لوگوں کو پکڑ کر کے پوچھنے لگے. کہا ارأیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ ابھی آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ خطبہ دے چکے حضور، گھر میں اندر جا چکے. یہی جملے تھے. لوگوں کو احساس ہوا کہ بلال آئے ہیں. بلال کی اذان مشہور تھی جو بارگاہ مصطفیٰ میں دیا کرتے تھے. صحابہ اپنے اپنے گھروں سے آئے اور حضرت بلال کو سنبھالنے لگے، اور اس کے بعد کہنے لگے بلال اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے اور 6 مہینے گزر چکے ہیں، اے بلال اپنے آپ کو سنبھالو. آؤ ایک کام کرتے ہیں، جو زمانے رسول میں تم اذان دیتے تھے، اے بلال اس آواز کو ایک بار سنا دو. کان ترس گئے اس زمانے کو یاد کرنے کے لیے. حضرت بلال کہتے کلا واللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میں اب وہ اذان کے الفاظ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ جب اذان دیتا تھا سامنے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا.
حضور کا دیدار کرتا تھا، حضور کا حسن سامنے ہوتا اور میں اذان بڑے شوق سے دیا کرتا تھا۔ اے لوگوں تمہیں پتہ ہے جب رسول اللہ نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا تو دنیا میں ہر مؤذن اذان کس کی طرف دیکھ کر کرتا ہے؟ کعبے کی طرف منہ کر کے، لیکن جو بلال خود کعبے پر چڑھ گیا اور کہتے ہیں میں اس وقت یہ سوچتا رہا کعبے کے اوپر آیا ہوں، اب چہرہ کدھر کروں، ادھر کروں ادھر کروں ادھر کروں ادھر کروں، حضور پاک نے دیکھ کر کہا بلال میری طرف دیکھ کر اذان دو، کعبے کا کعبہ ہے میرے مصطفیٰ۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ چہرہ دیکھ کر اذان کمپلیٹ کرتا تھا، مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ ہزار اصرار کے بعد جب وہ اذان دینے پر تیار نہ ہوئے تو صحابہ نے کہا یہ اگر مانیں گے تو حسنین کریمین کی بات مانیں گے، آؤ امام حسن مجتبیٰ امام حسین جو چھوٹی عمر میں تھے اس وقت دونوں کو لائے، شہزادے گلگوں قبا، وہ حسین رنگت والے شہزادے میرے آقا کی جھلک دونوں کے چہروں میں موجود تھی۔ دیکھتے ہی بلال حبشی بےتاب ہو گئے، شہزادوں کو گلے لگایا اور شہزادوں نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا اے بلال کیا تم وہ اذان سنا سکتے ہو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے، زمانے مصطفیٰ میں سناتے؟ بلال کہتے میں پوری دنیا کو تو منع کر سکتا لیکن رسول اللہ کے گھر کو میں کیسے منع کروں؟ اور اس کے بعد حضرت بلال میں زنا پر کھڑے ہو جاتے ہیں اذان دینے کے لیے مجھے حکم شہزادوں نے کیا ہے۔ جب اذان کے الفاظ پکارتے ہیں میں پوری حدیث پڑھ دیتا، عربی میں جو ہے، عربی میں میں نے حدیث پڑھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے لوگ کہتے ہیں بلال کی آواز بلند ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان کی آواز گونجنے لگی تو مدینے کی عورتیں اپنے اپنے چھتوں پر چڑھ گئیں، بچے گھروں سے باہر نکلنے لگے اور سب کی زبان پر یہ نعرہ تھا اب رسول اللہ، کیا رسول اللہ مدینے میں پھر سے آ گئے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے کی آواز آ رہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے سب مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، بھاگتے ہوئے آ رہے تھے کہ زمانے نبوی یاد آ گیا، حضور کا وقت آ گیا کہ جب اذان گونجتی تھی بلال کی اور حضور سامنے مسکراتے ہوئے بیٹھا کرتے، سب دوڑتے ہوئے آئے اور بھیڑ لگ گئی۔ حضرت بلال کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، اللہ اکبر کے بعد اور بڑھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے تو کہتے ہیں وہ مدینے والے کہ ایسا لگتا کہ در و دیوار بھی گونج رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اور بلال کی یہ اذان اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچی۔ حضرت بلال کہتے ہیں آنکھیں کھول کر دیکھا، جب چہرہ رسول سامنے نہ تھا اذان کمپلیٹ نہ کر کے غش کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد صحابہ نے انہیں اصرار نہیں کیا اور حضرت بلال جب غش کھا کر گر پڑے کہا اے لوگوں زندگی میں دوبارہ اب مجھے اذان کہنے کے لیے نہ کہنا، میری اذان اسی وقت مکمل ہوگی جب وہ چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ اسی لیے سچ کہا تھا میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہ یہ یوں ہی فدا نہیں تھے میرے آقا پر، وہ آقا کونین کے ان لمحات کو دیکھے ہوئے تھے جس سے روشنی پھوٹتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، وہ ٹھوکر مار کر پھینک دیں گے اور کہیں گے ہمیں بس جلوہ رسول کی ضرورت ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگین ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے آمی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے گیسوں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے گیسوں، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا اعجاز، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا اعجاز، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے۔ میرے آقا کی یہ اوصاف میں تمہارے سامنے گنا رہا ہوں۔ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طیبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیاں، اور لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امرتے ہوئے دریا، خطبے ہیں کہ ساون کے امرتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دان یہ شیراز شبنم کے تراشے، یہ دان یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، اسی چہرے مصطفیٰ کو بریلی کی زبان میں سننا ہو تو سنو، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور اگر
پنجابی میں سننا ہو تو پیر مہر علی کو سنو، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لکھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں، یا رسول اللہ تمہارے در کی تعریف، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر بھی حق ادا نہ ہوگا، اس لیے کہ کہنے والوں نے کہہ دیا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، ان سے بڑوں نے بھی کہا ہے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اور ہمارے سادی شیرازی نے پکار کر کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور پیر حضرت عبد الرحمن جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زے عصیاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اقبال کو سنو، اقبال کہتا ہے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، اور پھر بریلی کا حسان کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یا رسول اللہ دنیا والے جیسے بھوکتے ہیں لیکن آپ کے عاشق تو گلی گلی سے پکار کر یوں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ